السلام علیکم، میرا نام نورین نور بائک ٹریننگ والی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک انٹرویو کرتے ہیں اور اپنے یعنی کہ خاص ایک مہمان کو سے بات کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان کی جرنی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کے بعد آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے۔ سب لوگوں کو، ویورس کو اور شازیہ آپ کو عید مبارک ہو اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے شازیہ فائبر والی۔ آئیے ان کی کامیاب سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم شازیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیے مس نارین کیسی ہیں آپ؟ مس تھوڑی سی آواز تیز، آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے شازیہ آپ اپنا تعارف کروائیں، چھوٹا سا پیارا سا۔ ہاں جی، تو میرا نام ہے شازیہ فائبر والی، پہلے تھا شازیہ جاوید اور ابھی یہ شازیہ فائبر والی۔ جب میں نے ریحان اسکول جوائن کیا دین میرا نام شازیہ فائبر والی ہو گیا۔ ابھی میں ریسنٹلی ریحان اسکول فرنگی کیمپس میں ایز اے وائس پرنسپل اپنی فرائض انجام دے رہی ہوں، اور یہاں مجھے تقریباً 3 منتھس ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ٹیچنگ کی ہے اور اس کے علاوہ کوآرڈینیٹر اور کافی سارے ورکنگ کی ہے، اس کے علاوہ ایز اے پرنسپل جاب کی ہے، اور ابھی جو ہے مجھے ایجوکیشن سے وابستہ تقریباً 17 سے 18 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا، وہ تھینک یو شازیہ۔ ویسے آپ کی بہت سلو آواز آ رہی ہے اور شاید سب کو سنائی آ رہا ہو، مجھے نہ آ رہا ہو۔ تو ویسے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاء اللہ اپنا تعارف بتایا، آپ کیا کرتی تھی پہلے اور آپ اس فیلڈ میں کا انتخاب آپ نے کیسے کیا، کیوں کیا یہاں پر؟ ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ آواز تو آ رہی ہے مس، تھوڑی سلو آ رہی ہے اصل میں۔ نہیں، یہاں والیوم فل ہے، شاید پرابلم ہو رہا ہو تھوڑا۔ میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا لاؤڈ بولوں تاکہ آپ کو یس سنائی دے۔ یس یس مس، یس مس۔ جی اوکے۔ تو ایسا ہے کہ کافی ٹائم سے جو ہے میں ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں، ٹیچنگ کی ہے، ایز اے پرنسپل بھی کیا ہے، کوآرڈینیٹر اور بہت سارے ورکنگ کی، لیکن اس فیلڈ میں اس وجہ سے آئی ہوں کیونکہ میں نے فارمل نان فارمل ٹیچنگ کی ہے اور ایز اے پرنسپل بھی جاب کی، لیکن یہاں کا ایسا تھا کہ جب میں سر ریحان اللہ والا کو فالو کرتی تھی تو ان کی کافی ساری پوسٹ وغیرہ دیکھتی تھی، پڑھتی تھی اور کافی میں ان سے انسپائر تھی۔ تو جب مجھے یہاں پتہ چلا کہ یہاں پر ویکینسی ہے تو میں نے یہاں جوائن کیا تاکہ میں اپنے وہ کہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک کی طرح ہم ایک ہی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس فیلڈ سے نکل کر آگے جو ہے ہمیں کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے۔ تو باہر نکلی تو پتہ چلا کہ اور بھی جگہ ہے۔ یہ تو کل ہو گیا، زبردست۔ اچھا لگا آپ اپنے بارے میں ماشاء اللہ سے آپ نے بتایا اور اپنی فیلڈ کا حصہ انجوائے کیا، وہ انتخاب کیا۔ آپ نے اپنے کام کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ ایز اے ٹیچنگ میں نے جب اسٹارٹ کی تو میرے ریسنٹلی جو ہے وہ میٹرک سائنس کے پیپرز ہوئے تھے، تو ویسے تو میرا ڈریم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن اس وقت انفارچونیٹلی میرے فادر جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھے، تو پھر میں نے جو ہے وہ کامرس میں ایڈمیشن لیا اور اسی وقت جو ہے میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی ایز اے ورکنگ اور ٹیچنگ اسٹارٹ کی، اور پھر بس آگے بڑھتی چلی گئی۔ باقی جینڈر آپ دیکھ لیں، کوئی جینڈر میں فرق نہیں ہے میرے پاس۔ تھینک یو مس۔ اصل میں آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا فین آف کرتی ہوں تو شاید اس طریقے سے مجھے آواز صحیح آ جائے گی، تو اچھا بھی لگے گا، آپ کی ساری بات سن لی جائے گی نا۔ یہ تو زبردست ہو گیا، اچھا ہو گیا کہ اچھا شروع میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی آپ کے لیے؟ جب میں نے ریحان اسکول جوائن کیا تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ بچوں کے بیگز میں لیپ ٹاپس ہوتے تھے اور ہاتھوں میں موبائل فونز ہوتے تھے۔ تو آج تک جو پچھلے 15 سال جو میں نے ٹیچنگ کی ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اسکول سے ریلیٹڈ رہی ہوں، فارمل بھی نان فارمل بھی، اس کے علاوہ بھی امپورٹ ایکسپورٹ پہ، تو کافی سارے ایکسپیرینس رہے، لیکن جب یہاں پر آئی تو پتہ چلا کہ ایک بیگ میں جو ہے بچوں کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے چیلنجز تھے،
انسپائرنگ چیزیں تھیں، لیکن پہلے اریٹیٹ ہوئی تھوڑا سا، اس کے بعد پھر جو ہے اچھا لگنے لگا، سمجھ میں آنا، جب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ خود بخود جو ہے ہمارا جو انٹرکشن ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ اور اب ماشاء اللہ جیسے مجھے ٹیچر ٹریننگ بھی میری کمپلیٹ ہونے والی ہے، اور کافی چیزیں ہیں جو میں انڈرسٹینڈ کر چکی ہوں، اور انشاءاللہ یہاں تو روزانہ ہی جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ہمیں روز کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نہیں، یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے نا تو آسانیاں لگتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کو عبور کیسے کیا آپ نے؟ مطلب اس کو کیسے وہ کرا کہ یہاں آپ آئے اور آپ کو مشکلاتیں آنے لگی تو؟ آپ ریپیٹ کریں گی؟ میں نے سنا نہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، مطلب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے مشکل وقت آیا اور اس طریقے سے آپ کو کیسے آپ کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان مشکلات کو کیسے عبور کیا؟ مطلب کیسے اس کو حل کیا اس مسئلے کو؟ مطلب مشکلات کو کس طریقے سے آگے چلے آپ لے کے؟ دیکھیں، میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو ہمیں سیکھنی وہی چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو مشکل سمجھ کر ناممکن سمجھ لیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، فائدہ نہیں۔ اور ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں ساری زندگی کچھ نہ کچھ نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، تو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور سیکھا، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ چیزیں تو ضروری ہیں ہمارے لیے کہ ہم سیکھیں گے تو آگے بچوں کو سکھائیں گے۔ یہ بات تو مس حقیقت ہے کہ مشکل وہ ہم سیکھیں گے تو آگے بچوں کو بھی وہی سکھائیں گے، لیکن مس یہ بتائیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ہم یہ سوالات تو کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو میں نے دیکھا مینیج کرتے ہوئے، رمضان کے دن تھے اور آپ کے ہسبینڈ کی مطلب ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ گر گئے تھے تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو ان کو کس طریقے سے آپ مینیج کر رہے تھے؟ آپ آفس بھی آ رہے تھے اور وہاں بھی جا رہے تھے اور گھر کو بھی دیکھ رہے تھے، تو ماشاء اللہ میرے خیال بچے بھی ہیں گے، تو کس طریقے سے مطلب مجھے بتائیں، مطلب اس ٹائم کو کیسے لے کے چلے؟ ہوتا ہے مشکل، تو بہت زیادہ ہی مشکل وقت تھا اور روزوں کے دن تھے وہ۔ مس ہمت نہیں ہاری، یہ کہ روزہ ہوتا تھا، صبح اسکول آتی تھی، جیسے سر ریحان، سر عمران اور سر محسن، انہوں نے بہت سپورٹ کیا مس راحت نے، کہ مجھے جو ہے انہوں نے لیو بھی دلوائی جو اسٹارٹنگ ڈیز تھے اس میں، اور بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک ویک کی لیو کے بعد میں نے جب اسکول جوائن کیا تو میں صبح میں اسکول آ رہی تھی، دوپہر میں ہاسپٹل جا رہی تھی، وہاں سے کبھی رات کو 11 بجے کبھی 12 بجے، کبھی ہاسپٹل میں بھی رکنا پڑتا تھا، تو سہری بھی وہیں، افطار بھی وہیں۔ بچوں کا یہ تھا کہ وہ والدہ ہیں تو تھوڑا بہت وہ دیکھ لیتی ہیں، باقی یہ کہ گھر جا کر جب تک وہ بچے جو ہے پیرنٹس کی شکل نہیں دیکھتے نا تو ان کو رہتا ہے کہ پوچھتے رہتے ہیں، تو میرے بچوں کا بھی یہی، کیونکہ بیٹا میرا چھوٹا ہے اس کو زیادہ ہوتا ہے، تو کبھی رک جاتی تھی ہاسپٹل میں تو ڈائریکٹلی پھر وہاں سے نکل کر جو ہے آفس آنا ہوتا تھا، تو بس کر لیا میں نے، ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ڈر گئے تو گئے، اس لیے بس یہ منتھ میں نے جو ہے اسی ڈیفیکلٹیز میں نکالا، یعنی کہ 4 رمضان سے لے کر 30 تک، 30 کو ہم 29 روزے کو ہم جو ہے وہ گھر آ گئے تھے، ابھی ہسبینڈ گھر پر ہی ہیں اور شکر اللہ کا آپریٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جب دوبارہ سرجری ہوگی، او پی ڈیز ہوں گی تو اس میں جو ہے مجھے تھوڑا سا کرنا پڑے گا تھوڑا، لیکن یہ ہے کہ میں اسکول پہ بھی جاتی ہوں۔ ماشاء اللہ مس، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے، اللہ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی کے ساتھ رکھے، ہاتھ پیر چلا کے رکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ ہوتا ہے ایک انسان کا سہارا ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے تو یہ 2 بلڈنگیں جو ہوتی ہیں نا تو وہ مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے، جب ماں باپ مضبوط ہوتے ہیں نا تو بچے بھی ان کو مطلب دیکھ کے اور مضبوط ہو رہے تھے، بلکہ وہ کیا ہم جیسے جب ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کو دیکھ کے نا ہماری بھی ہمتیں بنتی ہیں کہ بھائی ماشاء اللہ آپ جا رہے ہو، ہاسپٹل بھی جا رہے ہو، گھر کے آفس بھی آ رہے ہو، گھر بھی دیکھ رہے ہو، تو ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہے ہو، اور ابھی آج ہم آئے تو ہمیں ہم نے آپ سے پوچھا تو ماشاء اللہ ان کا آپریشن بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب رکھے اور انہیں صحت تندرستی والے رکھے، ہاتھ پیر چلاتے رکھے۔ باقی ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف میں سے، یہ تو ہمارے ہے اور بیچ میں میں آپ سے سوال کرتی رہوں گی، تو آپ کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ کیا رہا؟ مطلب آپ نے کیا کیا، ٹریننگ پوائنٹ آپ کا کیا رہا آگے؟ ٹرننگ پوائنٹس 2-3 بار آیا، اور ایسا آیا کہ فرسٹ ٹائم تو وہی تھا جو میں نے میٹرک کے بعد کامرس لیا،
تو اس وقت میں ذہنی طور پر جو ہے وہ اسٹیبل نہیں تھی، تیار نہیں تھی کہ میں کامرس جوائن کروں، کیونکہ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا تھا لیکن نہیں لے پائی۔ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں کامرس کی طرف اکاؤنٹس کی طرف ٹرن ہوا۔ اس کے بعد ٹیچنگ اسٹارٹ کی، اس کے بعد کافی مطلب آگے بڑھتی گئی۔ اس کے بعد جب فارمل ٹیچنگ سے ہٹی تو امپورٹ ایکسپورٹ میں چلی گئی، وہ اتنا کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن جب میں نن فارمل میں آئی تو وہاں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ وہاں میں نے سب سے زیادہ جو چیز سیکھی وہ کاؤنسلنگ کرنا سیکھی۔ لوگ کس طریقے سے ان کے بچے جو ہے وہ اسکولز نہیں جا رہے ہوتے اور وہ پڑھانے پہ راضی نہیں ہوتے، بس بچوں کو جو ہے وہ کام پر انہوں نے لگانا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے گھر میں ارننگ اسٹارٹ ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس میں یہی پرابلمز ہوتی ہیں نا کہ انکم نہیں ہوتی ہے اور فیملی بڑی ہوتی ہے، ان کو کاؤنسلنگ ان کی کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو ہم وزٹ کرتے تھے، کاؤنسلنگ کرتے تھے، اور پھر اور نن فارمل طریقے سے پڑھانا ایک الگ تجربہ ہوتا ہے، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور تھرڈ میرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ریحان اے آئی اسکول جو ہے وہ جوائن کیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے بکس نہیں پڑھانی، پہلے خود پڑھنا ہے پھر پڑھانا ہے۔ واہ یار زبردست! یہ تو ہے حقیقت کہ مس پہلے پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے پھر آگے پڑھائیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہم لے کے ہی چلیں گے۔ ویسے تو یہ تو زبردست بات ہوگی، لیکن ہم سیکنڈ سوال کی طرف ہم چلتے ہیں آگے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ انسان کا سپورٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس سے اور اس کی مشکلیں آسان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے راستے آگے چل رہے ہوتے ہیں، رستہ دکھتا جاتا ہے، بندہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے سوری کوئی ہے ہی نہیں، کیا کر رہی ہیں؟ ایسا کوئی سب سے فرسٹ پہ تو جو ہے وہ فیملی سپورٹ ہوتا ہے، تو میرے ہسبینڈ کا بہت سپورٹ تھا، کیونکہ میں شادی کے بعد سے میں نے باہر نکل کر جاب نہیں کی تھی، اور یہاں پر میرا ٹائم پیریڈ تھوڑا زیادہ ہے، 8 to 6 ہے، تو پورا دن گھر سے باہر رہنا، اس کے لیے ہسبینڈ کا سپورٹ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل وہ سپورٹ تھا، اس کے بعد عمران بھائی، محسن بھائی، ان کا سپورٹ بہت تھا، اس کے بعد مشراحت آئیں، اور ہمارے جتنا بھی اسٹاف ہے، اسٹاف ممبرز ہیں ہمارے، انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اور بہت زیادہ سپورٹنگ ہیں۔ اور جہاں اگر چیلنجز بھی آتے ہیں اور بندہ خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں ہاتھ پکڑ کر آپ کا ایک اسٹیپ آگے بڑھا دیتا ہے، تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے یہاں سب سے اچھی چیز یہی لگی کہ آپ کو کبھی کوئی گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے کوئی نہ کوئی۔ یہ بات تو حقیقت ہے بھی زبردست ہے کہ ساتھ جب مل جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسانیاں لگ رہی ہوتی ہیں، انسان اپنا جو آہستہ والا قدم رکھتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا تو نہیں لگا کہ آپ کا دل نے ہارنے لگے اور رکنے کا ارادہ ہوا کبھی ایسا؟ نہیں نہیں، شکر اللہ کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب چیلنجز آتے ہیں تو میں ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کو اگنور کرتی ہوں کہ میں نے اسٹیپ بیک کرنا ہے، نہیں، مجھے آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اس کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو پھر زیرو ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جی، یہ بات تو حقیقت ہے کہ میدان تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے مضبوط کر، تاکہ پیچھے جو لوگ ہمارے ہوتے ہیں، بہت سے کچھ ہوتے ہیں کہ جو بہت سوچتے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھیں، لیکن آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، تو ماشاء اللہ آپ چل رہے ہیں آگے، تو کامیابی کا راز بھی تو بتائیں ہمیں۔ سوری مس، میری کامیابی کا راز کچھ بھی نہیں ہے، بس میں جو ہوں تھوڑا سا پیشنیٹ ہوں، کہ میں جب کوئی کام کرنا شروع کرتی ہوں تو میری 100% میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کام کو کمپلیٹ کر کے رکھوں، چاہے وہ کام چھوٹا ہو بڑا ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے نا پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتی، میں کہتی ہوں جب میں نے کوئی کام شروع کیا تو میں اس کو کمپلیٹ کروں، پیچھے کیوں ہٹنا؟ اگر ہم مطلب میں بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں، سمجھاتی ہوں کہ آپ کو جو کام نہیں آتا آپ نے سیکھنا ہوئی ہے، تو اگر ہم اپنے ارادے سے ہی ہٹ جائیں گے تو ہم تو پھر بزدل کہلائیں گے۔ اور یہ تو وہ چیز ہے کہ جو سب کو سیکھنی چاہیے، ہنر سیکھنا تو سب
کے لیے ضروری ہے. آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے وہ بیکار ہے. یہ بات تو حقیقت ہے، بس یہ کیا ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے بہت کامیاب کرے. آپ یہ کہ مطلب یہ کہ جیسے آپ یہاں آتے ہیں، پھر بچے بھی ہیں، ہسبینڈ بھی بیمار، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تو آپ روزانہ کا دن کیسے گزارتی ہیں؟ کس طریقے سے ٹائم کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں اپنے؟ ابھی تو یہ ہے کہ عید کے دن سے چھٹیاں بھی مینیج ہو گیا تھا، تو ابھی یہ کہ مینیج کرنے میں تھوڑا مجھے پرابلم ہوگا، کیونکہ جب میں یہاں سے جاؤں گی تو مجھے بینڈیج کرنا ہوگا اور میڈیسن وغیرہ دیکھنی ہوں گی، گھر بھی دیکھنا ہوگا، بچے بھی دیکھنے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہے یہاں کا، تو اس میں مجھے تھوڑا سا ہے. اس میں یہ کہ ابھی جو ہے کہ کھانے وغیرہ کا یہ ہے کہ میں بنا کر آتی ہوں. بیٹی ہے میری، وہ مینج کر لیتی ہے. باقی یہ کہ امی کا گھر قریب ہے تو وہ تھوڑا دیکھ بھال کر لیتے ہیں. اب یہ کہ کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو جلد بہتر کر دیں تاکہ جو ہے ہم اس کرائسس سے نکل جائیں. بس دعا کیجیے. اچھی بات ہے، زبردست ہے. اس طریقے سے آپ بیلنس بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت طاقت دے. اللہ نہ کرے آپ جیسی پریشانی کسی کے ساتھ بھی ہوئی، تو آزمائشیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ یہ بتائیں کہ مطلب یہ کہ آپ کو اپنے کام میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، کیا کرنا پسند ہے؟ مس نورین آپ اپنا سوال ریپیٹ کریں گی؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ تو اپنے ریگولر کام کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، گھر کا بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، آسانی سے بہت ایزیلی بھی پسند. کر لیتے ہیں؟ ویسے تو خیر سارے کام اچھے لگتے ہیں. جیسے گھر کے کاموں میں مجھے کوکنگ پسند ہے، تو میں صبح صبح جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنا کر آتی ہوں، ناشتہ بھی بناتی ہوں، ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایک سالن بنا لیتی ہوں تاکہ بچے کمفرٹیبل رہیں سارا دن، ان کو کھانے وغیرہ کا کوئی پرابلم نہ ہو. شام میں جا کر جو ہے وہ جو بھی گھر کے کام رہ جاتے ہیں وہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں. یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ کو اپنا کام یہ والا پسند، لیکن مشکل حصہ کون سا لگتا ہوگا آپ کو؟ جیسے آپ کام تو آپ کو پسند ہے، لیکن اس میں الگ سے اگر کوئی مشکل کوئی حصہ آ جاتا ہے، وہ کون سا مشکل حصہ ہے جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو آسان کیسے کر لوں میں؟ مشکل دیکھیں کام تو ساری مشکل ہوتی ہیں، کرنے لگے تو سب ایزی لگتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کافی تھکن ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اس وقت کام کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تھکن کی وجہ سے کام پہ سے جانا میں آسان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. یہاں بھی سارا دن آپ نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، تو تھکن ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا وہ مشکل وقت اس لیے لگتا ہوگا آپ کو. تو آگے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ مشکل وقت ہو گیا. آپ نے اپنے کام میں کیا خاص چیز متعارف کروائی، یا آپ کس کام کو سب سے زیادہ سراہتی ہیں؟ ہاں مجھے یہ ہے کہ مجھے جب میں نے گھر سے باہر قدم نکالا، یہاں جوائن کیا، تو مجھے سب سے زیادہ جو چیلنجز فیس آئے، سب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو جاب کی کیا ضرورت ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا لوگوں کو سیٹسفیکشن دینا، لیکن میں نے کسی کو صفائیاں نہیں دی. اور میرے ہسبینڈ کا مجھے فل سپورٹ تھا، ابھی بھی ہے، شکر ہے اللہ کا. تو اس کنڈیشن میں بھی کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جائیں، وہ فل سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بس جس طریقے سے ابھی میں گھر چھوڑ کر اور بچوں کو ریلیو کر کے میں یہاں پر آتی ہوں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جو میں اس وقت فیس کر رہی ہوں. ہاں، نہیں مس، یہ تو بات حقیقت ہے، یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے مطابق ایک کامیاب انسان کو کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے کامیاب انسان کے اندر؟ ایک کامیاب انسان کے لیے نا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے. وہ ڈیسیژن میکر ہو اور پرابلم سالور ہو. وہ کسی بھی چیز کو اپنے سر پہ سوار نہ کرے، اس کا پرابلم کا سولوشن نکالے. اگر ہم کسی بھی چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو وہ سوار ہی رہتی ہے، کبھی بھی وہ پرابلم سالو نہیں ہو پاتے. اور مجھے سب یہاں کہ وہ پرابلم سالور بنا رہے ہیں یہاں پر، لیڈرز بنا رہے ہیں یہاں پر. تو جس طریقے سے ہمارے یہاں ریحان اسکول میں جو ہے بچوں کے اندر کانفیڈنس ہے،
जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर पाया जाता है ना, वो आप मैट्रिक या इंटर के बच्चे को भी अगर सामने खड़ा करेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपना इंट्रो दें, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ये काम कर पाएंगे जो हमारे बच्चे कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप जो है डिसीजन मेकर बने, और आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उसके मुख्तलिफ जो है सोल्यूशन निकालें और उसको हर जाविये से परख कर, सोच कर, समझ कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये तो हकीकत है। चलें माशाल्लाह ज़बरदस्त। में से अच्छा, आप नौजवानों को क्या नसीहत करेंगी और ख़वातीन के लिए आपके पास क्या पैगाम है? मैं नौजवानों को भी और पेरेंट्स को भी और जो गर्ल्स हैं आजकल उन्हें, बॉयज़ को, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उन सबको, जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जो हमारे इंटरव्यूज़ देख रहे होते हैं, या जो हम हमारे फेसबुक से रिलेटेड हैं या हमारे स्कूल से रिलेटेड है, उन सब के लिए पैगाम यही है कि आजकल हर चीज़ जो है वो एज अ शो पीस दिखाई जाती है, समझाई जाती है। हमें हर तरीके से सेटिस्फेक्शन दिया जाता है कि ये चीज़ बेस्ट है, लेकिन जब तक हम उसको करते नहीं हैं उस काम को, तो हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही होती। तो यही है कि हम अगर वही पीछे रहेंगे लोगों से, वही ट्रेडिशनल एजुकेशन अपने बच्चों को देते रहेंगे, तो 15-16 साल तक हम उनको पढ़ाते रहेंगे। 20 साल की उम्र में वो डिग्री ले लेंगे, लेकिन आजकल जो है डिग्री लेकर भी लोग जो है 16-16, 20-20 इंटरव्यूज देने के बाद इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होती। क्योंकि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है सिफारिश, रिश्वत। हमने कहीं ना कहीं जो है वो, जब तक हम पैसे नहीं देते तो हमारी जॉब्स वगैरह का कोई ठिकाना नहीं होता, तो हम डिग्री वाले लोग भी जो है वो पार हो जाते हैं। और मैंने अभी हॉस्पिटल में भी यही देखा, सब मतलब कहीं भी आप चले जाएं, हर इदारे में आपको ना ये चीज़ मिलती है, डिप्लोमेसी और करप्शन। कोशिश करें कि अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं, ट्रेडिशनल एजुकेशन दें, लेकिन लिमिटेशन जितनी ज़रूरत है, ताकि वो दुनिया के साथ सर्वाइव कर सकें, लेकिन स्किल्स ज़रूरी हैं। जैसे पहले पहले भी होता था, अभी भी होता है कि लोग क्या करते हैं, 2 मंथ्स जो हमारी समर वेकेशन होती हैं, लोग करते हैं कि बच्चे को किसी शॉप पर बिठा दिया, टेलर की शॉप पे बिठा दिया, मोबाइल शॉप पे बिठा दिया, करियाने की शॉप पे बिठा दिया। उसमें बच्चे क्या कर रहे होते हैं, स्किल सीख रहे होते हैं, सेलिंग सीख रहे होते हैं, सेल्स एज अ सेल्समैन होते हैं वो, और परचेज किस तरीके से करते हैं वो सीख रहे होते हैं। उसमें वो ये सीख रहे होते हैं कि हम टेलर कैसे बन सकते हैं। उसमें वो ये सीख रहे होते हैं कि मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही होती हैं, उनकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। हम ये तमाम स्किल्स जब अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो हम ये एआई स्किल्स क्यों नहीं दे रहे, जिनसे हम अभी हम अगर कोई ट्रेडिशनल या नॉर्मल जो हम अपने बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं, वो सिर्फ हमारे एक मतलब फिक्स एरियाज में जो है वो चल रही होती है। अगर हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारी एक छोटा सा छोटा जो हुनर होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन अकेडमी है, उसमें हमारे बच्चे जो अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो बच्चे अर्निंग क्लासेस में एज ए ट्यूशन फैसिलिटेटर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, वहाँ के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और हमारे मुल्क के बच्चे उन्हें एज ए ट्यूशन दे रहे हैं एज ए फैसिलिटेटर। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो अपने बच्चों को वो स्किल सिखाएं जिनसे वो दुनिया के हर कोने से जुड़ सके, और खुद में इम्प्रूवमेंट ला सके, और दूसरों को सिखा सके कि उसने क्या सीखा, खुद को मतलब प्रूव कर सके। जब वो खुद को प्रूव करेगा, अपनी बेसिक वो नीड्स कंप्लीट कर सकेगा, तभी तो वो आगे बढ़े, तभी तो वो एक मतलब सक्सेसफुल कह सकते हैं आप, बिजनेसमैन बन सकता है और इंटरप्रेन्योर बन सकता है, और वो कोई भी अपने नाम के साथ एक ऐसा वाला लगा सकता है जिससे वो हमारे मुल्क के जो या दुनिया के जो भी हैं मसले मसाइल हैं, किसी एक को तो कम करने की कोशिश करेगा। खूब ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस इतनी तफ़सीली, इतना अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है और आपसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे बताएँ कि आपका कोई पसंदीदा कॉल या मोटिवेशन है क्या? या मुस्तक़बिल में क्या हासिल करना चाहती हैं?
سر سوری مس نورین، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جس طریقے سے سر نے ایک والا کا کانسیپٹ دیا نا، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہی ایجوکیشن دوں اور ایک والا اپنے نام کے ساتھ بھی لگاؤں، تاکہ میں لوگوں کے لیے انسپریشن بن سکوں۔ اور ایسا نہیں کہ میں فیمس ہونا چاہ رہی ہوں، نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بھیجا دنیا؟ عبادت کے لیے نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ایک دوسرے کے لیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے وسیلہ بنیں۔ میری بے کوشش شک، یہ ہے کہ میں کسی کے لیے وسیلہ بنوں۔ بے شک، بے شک، بے شک، نہیں حقیقت ہے یہ بات، ماشاء اللہ محسن، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے پہ لے کے چلے۔ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ کیا کچھ مختلف کرنا چاہیں گی، یا آپ کی کامیابی کا راز کی تعریف بتائیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں جو سوچتی ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کریں، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے میرے لیے تو اللہ پاک اس میں میری رہنمائی کریں، اور کچھ نہیں، اور کوئی آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں، عید منائیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو وہ اسکل سکھائیں جو ابھی اس وقت لوگ سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں، نہ کہ صرف ایک فکس یا جو بھی کہہ لیں کنیکٹیڈ ایریا ہوتا ہے اتنے سے، مطلب وہ ہو جاتا ہے نا کنویں کی مینڈل والی بات جو میں نے ابھی بولا آپ کو، ہم وہی کام دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں ایک ہی ایریا میں جو ہے ہم رہتے ہیں، نہیں، اس سے نکلیں باہر، اپنے بچوں کو وہ اسکل سکھائیں جو آج کی اس دور میں بہت ضروری ہے۔ تھینک یو مس شازیہ، آپ سے بات کرنا، آپ سے آپ کے بارے میں پتہ معلوم کرنا، اور آپ نے اتنے اچھی تفصیلی سے بتایا، ویورس کو بتایا، ہمارے سننے اور دیکھنے والے کو، اور بہت شکریہ شازیہ فائبر والی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اپنے قیمتی سے شیئر کیا، باتوں سے شیئر کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا اور ہماری باتیں پیاری لگی ہوں شازیہ کی ماشاءاللہ، تو باقی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، شازیہ سے رابطہ بھی کریں ماشاءاللہ۔ شازیہ بہت اچھی یعنی کہ گائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں، بتا بھی رہی ہوتی ہے، تو مجھے اتنا اچھا لگا آپ سے بات کرنا، لیکن ہمیں اور بھی دوسرے انٹرویو کے لیے طرف جانا ہے، تو ہم نے اس کو اینڈ کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اور ریحان اسکول میں لازمی وزٹ کریں کالج میں، اور آپ ظاہر سی بات ہے ابھی ہمیں ویڈیو پہ اور ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اسکول آ کے وزٹ کریں گے تو زیادہ آپ کو اچھا لگے گا کہ ہمارے اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ مسکراتے رہے، مسکرانا صدقہ جاریہ ہے، اور کئی بھی کام کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیشہ مضبوط قدم رکھیں، کیونکہ آپ اگر مضبوط قدم رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا، اور ہمیشہ آپ کامیاب رہیں گے۔ ویورس، اللہ حافظ، تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں سنا اور دیکھا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔